جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ پر عزت کا احسان کرم فضل ہوا۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس جہاں کی تخلیق کی۔ پاک پروردگار عالم قرآن مقدس میں جس سورت کی میں تلاوت کی ہے فرما رہے ہیں والعصر، یعنی زمانے کی قسم۔ وہ اللہ جو کن فیکون کی مالک ہے، کسی بات کو کہنے کے لیے جس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو صرف حکم دے دیتے ہیں کہ ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ جھوٹ میں آ جاتی ہے۔ وہ اللہ، وہ پاک پروردگار عالم جس بات کو قسم کھا کر فرما رہے ہیں وہ بات کتنی قیمتی ہوگی۔ والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، کیونکہ اللہ کے قوموں بیس 1,24,000 انبیاء اس وقت زمین میں آئے ہیں۔ جو قوم بات مان گئی، ایمان لے کر آئے اپنے نبی کے اوپر اور اللہ پر وہ کامیاب ہو گیا، جو نہیں آئے وہ خسارے میں۔ پھر آسمان سے اللہ کا عذاب ان قوموں پر نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ نیک عمل کرنا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق بات کی، نصیحت کی، اور حق بات کی نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت کرے۔ پتا چلا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ نیک عمل کرنا، اور نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی ان کی دعوت دینا، دوسروں کو بھی ان کی تبلیغ کرنا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی کہ 4 چیزیں جس بندے کے اندر میں موجود ہو اس کو دنیا کی کوئی چیز نہ ملے، 4 باتیں اس کو حاصل ہو جائے، مل جائے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے، حفظ و امانت، پہلی چیز ہے امانت کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جان کی، مال کی، عزت کی، اولاد کی جو امانت دی ہے ان امانتوں کی حفاظت کر کے حقداروں تک پہنچانا۔ ہم اور آپ یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اور آپ
ہیں جس کی تشریح گزشتہ جمعے میں ہوئی تھی. اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق حدیث کے سچ بولنا. سچ بولنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتنا قیمتی عطیہ ہے جس کو عطا ہو جائے اس کو کامیاب ہونے کے لیے اور اس کو شہرت حاصل کرنے کے لیے فرمایا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو سچ بولتے رہتے ہیں، سچ بولتے رہتے ہیں، سچ بولتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناموں کو صدیقین کے فہرست میں لکھ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے صادق جو زبان کا سچا، اور ایک ہوتا ہے صدیق جو زبان اور عمل کا سچا. اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو سچ بولتے رہتے ہیں، سچ بولتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو صدیقین کے فہرست میں لکھ دیتے ہیں. اور بعض ایسے نافرمان اور بدبخت ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے ناموں کو جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں. اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت اور نشانی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ اتنی گندی اور خصلت عادت ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے ان کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ہر انسان کے کندھے پر دو فرشتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کراما کاتبین یہ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کو لکھتے ہیں. جب انسان جھوٹ بولتا ہے ان کے کندھوں پر جو دو فرشتے ہیں ان کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. آپ کہیں گے میں نے سینکڑوں کو ہزاروں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا لیکن بدبو محسوس نہیں ہوا. میرے محترم بزرگ و دوستو، جس طریقے سے آپ کسی بھنگی کو گٹر میں ڈال دیں گے اس کو کوئی بدبو محسوس نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ناک کے اندر میں جو ہے بدبو بس چکی ہے اس لیے اسے محسوس نہیں ہوا. ہمارے جھوٹ کی بدبو ہمارے ناکوں میں بس چکی ہے اسی طریقے سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بدبو اٹھی. اللہ کا رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم. فرمایا یہ غیبت کی بدبو ہے. چند لوگوں نے غیبت کی بدبو ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بندہ ان کے سامنے آتا ان کے آنکھوں کو دیکھتے آنکھ دیکھ کر یہ بدلا دیتے تھے کہ تیرے آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ بد نگاہی کرنا. آنکھ دیکھتے تھے فرمایا تیرے آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے. آنکھ سے بد نگاہی کی ہے تیرے آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی بندہ ان کے سامنے غسل یا وضو کرتا اس پانی کو دیکھ کر بتلا دیتے تھے اس پانی میں کون سا گناہ جا رہا ہے. وہ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جس کا دل روشن ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور جس کا دل اندھا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے دل کے اندھے. پتا چلا دل بھی اندھا ہوتا ہے جیسے آنکھیں اندھی ہوتی ہے. دل جب روشن
ہوتا ہے، دل جب روشن ہوتا ہے جس کو بصیرت کہتے ہیں، اور آنکھوں کی روشنی کو بشارت کہتے ہیں۔ دل جب روشن ہوتا ہے، آنکھ بند آتی ہے، پورے جہاں کے نقشے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فلاں فلاں سورت کی تلاوت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور اس کے سر پر کھجوروں کی ٹوکری ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور میرے منہ میں رکھ دی۔ علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دیجیے۔ فرمایا کہ اے علی یہ دوسروں کا حق ہے، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ جب صبح نیند سے بیدار ہوئے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں، اور جو سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کی وہی سورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے خواب میں دیکھا تھا، اب حقیقت ہو رہا ہے۔ ایک شخص آیا، ان کے سر پر کھجوروں کی ٹوکری ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رکھ دی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک کھجور اٹھائی، حضرت علی نے فرمایا میرے منہ میں رکھ دی۔ حضرت علی نے فرمایا یا عمر اے امیر المؤمنین ایک اور دیجیے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا، اللہ کے رسول نے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ حضرت علی پریشان، یا اللہ اس کو کیسے معلوم میرا خواب؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ والوں کے دل جاسوس ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دل جاسوس ہوتے ہیں۔ ہمیں آنکھ کی روشنی کا پتہ ہے لیکن دل کی روشنی کا پتہ نہیں ہے۔ جب انسان سنت و شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنی زندگی کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دلوں کو روشن اور منور کر دیتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، ان کی منہ سے بدبو نکلتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں، منافق کی 3 نشانی ہے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو امانت پر خیانت کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت اللہ علی القاذبین، فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی نشانی ہے۔ اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ واقعہ بتاتا ہوں، سچ بولنے سے کتنے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا
مولانا مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وہ نانوبہ ایک جگہ وہاں پہ رہنے والے ہیں، نانوبہ کے رہنے والے ہیں. وہاں پر ایک زمین کے بارے میں، ایک جگہ کے بارے میں ہندو اور مسلمان میں جھگڑا ہو گیا. مسلمان کہہ رہے ہیں یہ ہماری زمین، اور برادران وطن کہہ رہے ہیں یہ ہماری زمین. مسلمان کہہ رہے ہیں اگر یہ زمین ہمیں ملے گی تو ہم جو ہے مسجد بنائیں گے، اور ہندو برادر کہنے لگے اگر یہ زمین ہمیں ملے گی تو ہم مندر بنائیں گے. بات اس حد تک پہنچ گئی، لڑائی اور جھگڑے تک. اور انگریز کا زمانہ تھا، مقدمہ انگریز جج کی عدالت میں پہنچا. انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور صورت کو بھانپ لیا، اور انہوں نے کہا اگر ایک فریق کو، ایک جماعت کو فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا گیا تو جنگ و جلال ہو جائے گا، خون کی ندیاں بہہ جائے گی. انہوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، دونوں جماعت کے ساتھیوں کو بلایا اور کہا تمہارے درمیان میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس کی گواہی پر، جس کی فیصلے پر تم راضی ہو جاؤ؟ ہندوؤں نے کہا ایک شخص ہے، ایک بابا صاحب ہیں، وہ جو فیصلہ سنا دیں گے ہمیں منظور ہے. فرمایا وہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ وہ مفتی الہی بخش ہے. مسلمان تو خوشی سے جھومنے لگے، یہ تو مسلمان ہے، ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، یہ ہمارے بھائی ہے. اور جو ہندو ضعیف ذہنیت کے تھے، کمزور ذہنیت کے تھے، انہوں نے کہا واہ تم نے غضب کر دیا، مسلمانوں کا نام لے لیا، یہ اپنے بھائی کے حق میں فیصلہ کرے گا. انہوں نے کہا نہیں، یہ بندہ ایسا ہے جس کی زبان پر سچ کے سوا جھوٹ نہیں آ سکتا ہے، جو حق ہوگا وہی فیصلہ سنائے گا. لوگ مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا کہ جج نے آپ کو یاد کیا ہے. مفتی الہی بخش صاحب جاتے ہیں اور جو ہے عدالت میں فیصلہ سناتے ہیں. جج کے سامنے کہا کہ لوگوں یہ زمین جو ہے، یہ زمین ہندو بھائی کی ہے، مسلمانوں کا دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹا ہے، یہ زمین ہمارے برادران وطن ہندو بھائی کی ہے. جب مفتی الہی بخش صاحب نے فیصلہ سنایا تو ہندوؤں نے کہا ہم اس حق اور سچ کی بنیاد پر ایمان لے کر آتے ہیں، اب اس جگہ پر ہم جو ہے مندر نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کریں گے، مسجد بنائیں گے. اور جج نے فیصلہ لکھا، مسلمان فیصلہ ہار گیا اور اسلام فیصلہ جیت گیا. تو میری محترم بزرگوں دوستوں بتائیے، حق اور سچ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ہدایت کا فیصلہ سنا دیا، کتنے لوگوں کو ہدایت مل گئی. سب سے پہلی بات اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت کی حفاظت کرنا اور جو ہے سچ بولنا، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے، اور اچھے اخلاق کو پیش کرنا، حسن و خلقت، اچھے اخلاق کو پیش کرنا. اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آج ہمارا اخلاق اس حد تک پہنچ گیا ہے، آج ہم سے ہمارا اپنا بھائی، ایک ماں باپ کا اولاد وہ خوش نہیں ہے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اگر اخلاق سیکھنا ہو تو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہوگا. وہ اخلاق ابو سفیان کی بیوی کے نام ہندا تھا. انہوں نے
اور انہوں نے یہ منت مانی تھی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اپنے خنجر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چیرا اور دل نکالا اور کلیجے کو چبایا، ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، پورے لاش کو بدل کر رکھ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا، آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آپ رونے لگے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب وہی مکہ فتح ہوا، وہی ہندا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ایمان لے کر آتی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہندا کو معاف کر دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس کی وہ آیت نازل کی، فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ کیا اخلاق کے نمونہ تھے، ایسے اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، اچھے اخلاق کو پیش کرنا اور حلال رزق کھانا اور کمانا۔ اللہ تعالیٰ ان چار باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں، سنت سے فارغ ہو جائے۔